786 के ऊपर लाइव प्रोग्राम देखने वालों को एक मरतबा फिर आपके मेज़बान सैयद अनवार अहमद हैदरी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से, अल्लाह की मेहरबानी से आप खैर वाफियत के साथ होंगे और अल्लाह करीम आपको अपने हिफ्ज़ व अमान के अंदर रखे। आज हम ये प्रोग्राम जो है मौला कायनात हमजाद मुस्तफ़ा दमाद मुस्तफ़ा शेर खुदा मुश्किल कुशा करम करीम की बारगाह के अंदर हक गुलामी अदा करने की गर्ज से ये पेश कर रहे हैं। अब आप ये प्रोग्राम खुद भी देखें, लाइक भी करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उन तक ये प्रोग्राम पहुंच सके। और मेरे साथ हमारे आज़ाद कश्मीर के बड़े खूबसूरत सराहान मुस्तफ़ा जनाब साजिद अजीज़ कादरी साहिब और मोहतरम मोहम्मद इलियास कादरी चिश्ती, आप भी मेरे साथ हैं और अपने वक़्त पर वो अपनी हाज़िरी पेश करेंगे। अगर आप इन खूबसूरत सराहान मुस्तफ़ा से कुछ कलाम सुनना चाहते हैं, मनक़बत सुनना चाहते हैं या कोई भी आपकी फरमाइश है तो ज़रूर नंबर चल रहे होंगे आपकी स्क्रीन के ऊपर, तो ज़रूर जो है वो आप राब्ता करके फरमाइश कर सकते हैं। अब तिलावत और मनक़बत जो है वो सैयद उमर फारूक काज़मी साहिब वो तिलावत भी करेंगे और आपको मनक़बत भी सुनाएंगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم علی ورد کا زمانہ تھا کوئی پیر وکھا مینو علی ورد کا زمانہ تے کوئی پیر وکھا مینو علی باج محمد کا علی باج محمد کا کوئی ویر وکھا مینو علی ورد کا زمانہ تھا کوئی پیر وکھا مینو اچھی علی جتنی کسے دیوی علی جتنی کسے مینو علی ورد کا زمانہ تھا کوئی پیر وکھا مینو کعبہ وچ ولادت ہے کعبہ وچ ولادت ہے مسجد شہادت ہے اودے در کسے دیوی تو وکھا مینو علی ورد کا زمانہ تے کوئی پیر وکھا مینو माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, बड़े ही प्यारे अंदाज में ये सैयद उमर फारूक अल मारूफ मक्की ये तिलावत और मनक़बत पेश फरमा रहे थे। मौला कायनात का जिक्र जो है ये इबादत है। जितने अहबाब इस वक्त ये जिक्र समात कर रहे हैं
وہ اس وقت یوں سمجھے کہ ان کی زندگی کے لمحات عبادت کے اندر گزر رہے ہیں، کیونکہ میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عبادت ہے. تو انسان اس دنیا میں انسان کی زندگی کا مقصد ہی عبادت ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. تو اس کائنات کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، انبیاء کے بعد ذکر بھی عبادت ہے. چہرے کو دیکھنا بھی یہ ذکر اب جاری رہے گا. میں اب چک سواری کے نہایت ہی حسین سرحال مصطفیٰ ہیں جناب محمد الیاس چشتی گولڈوی صاحب، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمیں کلام سنائیں اور اپنی حاضری پیش فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یوم مولا کرم کریم کی بارگاہ میں اس حوالے سے کلام آپ سب کی سماعت کی نظر کر رہا ہوں. محبت سے پڑھ لیجیے. یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، سارا علی کا ہے. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. ہاں سارا علی کا ہے. جس سمت دیکھتا ہوں، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. ہاں سارا علی کا ہے. سب علی کا ہے. ہاں علی کا ہے. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. گواہ مدینے دی ہر گلی، گواہ مدینے دی ہر گلی، گواہ مدینے دی ہر گلی. جدھر بھی دیکھو علی علی. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. ہاں سارا علی کا ہے. کل کا جمال جزو کے چہرے پہ ہے عیاں، چہرے پہ ہے عیاں. گھوڑے پہ ہے حسین، گھوڑے پہ ہے حسین تو نظارہ علی کا ہے. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. ہاں سارا علی کا ہے. اور اصحاب کا نجوم کا ارشاد بھی بجا، ارشاد بھی بجا. سب سے مگر بلند، سب سے مگر بلند ستارہ علی کا ہے.
منظر فضا دہر میں سارا علی کا ہے، سب علی کا ہے، میرے علی کا ہے، سب علی کا ہے، منظر فضا دہر میں سارا علی کا ہے۔ اور آثار پڑھ کے مہدی دورا کے یوں لگا، دورا کے یوں لگا، جیسے ظہور وہ بھی، جیسے ظہور وہ بھی دوبارہ علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، سارا علی کا ہے، مرحب دو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا، مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، منزل فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، سارا علی کا ہے، تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تیرے علم کی بساط، تجھ پر کرم نصیر، تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، سارا علی کا ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بڑے خوبصورت انداز میں اپنی حاضری پیش کی ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کا دل بھی بار بار ہو گیا ہوگا، اور یہ ذکر ہی ایسا ہے مولا کائنات کا کہ بندہ سن کے، خاص کر مومن سن کے خوش ہو جائے۔ سامعین محترم، یہ الفیضان 786 کے اوپر، فیس بک کے اوپر یہ پروگرام اور یوٹیوب چینل کے اوپر یہ لائیو پروگرام جا رہا ہے۔ اگر آپ کوئی فرمائش کرنا چاہتے ہیں ان خوبصورت ثناخوان مصطفیٰ جو اپنی حاضری پیش کر رہے ہیں، تو ضرور آپ اپنی فرمائش پیش کریں۔ نعت اگر سننا چاہتے ہیں، منقبت سننا چاہتے ہیں، میاں صاحب کا کلام سننا چاہتے ہیں، تو ضرور جناب آپ فرمائش کریں۔ انشاءاللہ یہ ثناخوان مصطفیٰ آپ کی جو اگلا جو ثناخوان ہے ہمارا نہایت ہی خوبصورت حسین چک سواری آزاد کشمیر کی سرزمین سے جن کا تعلق ہے جناب ساجد عزیز قادری صاحب، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی حاضری پیش فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، گل تا سمجھ نہیں مولا علی آواز دے وچے جس راز کو کوفیاں سمجھیا نہیں، او راز سے راز دے وچے جس راز کوفیاں سمجھیا نہیں،
او راج سراج دے وچ تے حاکم دل دی دھڑکن سمجھ ذرا ہر سوز اس ساز دے وچے او چھڈے آل تے یار نماز بھی چھڈے ساری آل نماز دے وچے چھڈے آل تے یار نماز بھی چھڈے ساری آل نماز دے وچے لجپال زمانے دا لجپال زمانے دا صدقہ کھاندے ہاں حسنین دے نانے لا صدقہ کھاندے ہاں حسنین دے نانے لا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ مولا علی دا پڑھنا قصیدہ سارے لگاؤ رل کے لگاؤ نعرہ علی دا پڑھنا قصیدہ دے ولی دا پڑھنا قصیدہ ایک عام والے ایک خاص والے ایک عام والے ایک خاص والے جیڑا خاص والے زہرا دلالے میزے تے چڑھ کے قرآن سنایا جنیزے تے چڑھ کے قرآن سنایا جگنوں پڑھایا سبنوں پڑھایا وہ کلمہ نبی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ مولا علی دا پڑھنا قصیدہ زہرا دا شوہر پیرا دا پیرے زہرا دا شوہر پیرا دا پیرے میں دسیں ماں کتنا امیر میں دسیں ماں کتنا امیر تحت صراطوں عرش اولا تک تحت صراطوں عرش اولا تک سارے دا سارا رقبہ علی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ
دا جھکیا در تے بڑھ کے سوالی عزت ملی جگ کو نرالے عزت ملی جگ کو نرالے پہلو کے آخر میں کو سکندر سگہاں مگر میں سگہاں مگر میں علی دی گلی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ مولا علی دا پڑھنا قصیدہ. ماشاءاللہ بڑے حسین انداز میں منقبت پیش کی جناب محترم ساجد عزیز قادری صاحب نے. ابھی اہل بیت اطہار کا ذکر یہ کرم سے قیامت کی صبح تک جاری رہنا ہے. بے کرم فرمایا ہے کہ اہل ایمان کے دلوں میں اس گھرانے کی محبت پیدا فرمائی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے بڑی حسین بات فرمائی. دیوان شافعی کے اندر یہ بات موجود ہے. آپ فرماتے ہیں کہ آل نبی ذریعتی وہم الیہ وسیلتی ارجو بہم مداغدا بید الیمین صحیفتی. آپ فرماتے ہیں کہ آل نبی میرا ذریعہ ہے, یہی میرا وسیلہ ہے, اور میں امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن آل نبی ہی کی وجہ سے نامہ اعمال میرے دائیں ہاتھ میں ہوگا. تو خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو پیغمبر پاک کے ساتھ محبت کرتے ہیں. امام علی مقام امام حسین علیہ السلام, مولا حسن علیہ السلام, مولا کائنات علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ کریم, حضرت خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور آقا علیہ السلام, پیغمبر پاک سے محبت کرنے والے اس دنیا میں بھی کامیاب ہیں, قبر کے اندر بھی کامیاب ہیں, حشر کے اندر بھی کامیاب ہیں. اور الفیضان ویلفیئر ٹرسٹ جو کہ 17 سال سے انسانیت کی خدمت کے اندر کوشاں ہے, میں ان تمام نوجوانوں کو جو الفیضان ویلفیئر ٹرسٹ والے ہیں ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں, مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ بڑی دل جمی کے ساتھ لوگوں کی خدمت کے اندر مصروف ہیں. اور بالخصوص اب جو انہوں نے سادات کے لیے یہ قدم اٹھایا ہے کہ سادات کی خدمت, اور اس نازک ترین دور کے اندر جب کہ سادات جو ہیں وہ نہ صدقہ لے سکتے ہیں نہ زکوٰۃ لے سکتے ہیں, اس دور میں پاکستان کے اندر, اسلام آباد کے اندر, گجران کے اندر, فیصل آباد کے اندر, سیالکوٹ کے اندر اور جیلم کے اندر سادات کی جس طرح انہوں نے خدمت کی ہے, اللہ تعالیٰ ان تمام نوجوانوں کو, الفیضان ویلفیئر ٹرسٹ کے جتنے نوجوان ہیں, ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے. اور جو لوگ دامے درمے قدمے سکھنے ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں, اللہ ان کے بھی کاروبار عزت جان مالا بو میں ترقی اور برکت عطا فرمائے. جس طرح راولپنڈی کے اندر محلہ راجگان کے اندر 12 کنال کے اوپر جو جامع مسجد ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کے نام پر, وہ ایک عظیم مرکز تیار ہو رہا ہے. تقریباً 3.5 کروڑ روپیہ اس کی لاگت ہے. اس کے اوپر بھی بڑی تیزی کے ساتھ کام ہو رہا ہے. وہ آپ جو ہے الفیضان 786 کے اوپر, یوٹیوب کے اوپر اور فیس بک کے اوپر اس مسجد کا نظارہ بھی کر سکتے ہیں, وہ اس جگہ کی زیارت بھی کر سکتے ہیں. اور اسی طرح جو سادات کی خدمت پورے پاکستان کے اندر یہ کر رہے ہیں, ان کی عزت نفس کو مجروح کیے بغیر کوئی تصویر نہیں ان کی لی جا رہی. ان کو پیسے دیتے وقت یا جس طرح جو کچھ دیا جا رہا ہے تو بغیر تصویر کے ان کے گھروں تک جو ہے وہ ان کی خدمت پہنچائی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے. اب
جناب محمد الیاس چشتی صاحب اپنی خوبصورت آواز میں یہ چکسواری کی نہایت ہی خوبصورت اور حسین آواز جناب محمد الیاس چشتی صاحب وہ آپ کی سماعتوں کی نظر جو ہے کلام پیش فرمائیں گے. دیکھا ہے میں نے چاند پہ مولا علی کا نام، دیکھا ہے میں نے چاند پہ مولا علی کا نام، ثابت ہوا فلک پہ بھی چرچا علی کا ہے، ثابت ہوا فلک پہ بھی چرچا علی کا ہے. دیکھا ہے میں نے چاند پہ مولا علی کا نام، دیکھا ہے میں نے چاند پہ مولا علی کا نام، ثابت ہوا فلک پہ بھی ہے. سب کو سداتا خواجہ مہرو بری امام، سب کو سو خواجہ داتا مہرو بری امام، جس بھی ولی کو دیکھ لو منگتا علی کا ہے، جس بھی ولی کو دیکھ لو منگتا علی کا ہے، جس بھی ولی کو دیکھ لو منگتا علی کا ہے. اور نام حسین پر میری جان و دل بھی ہے نثار، نام حسین پر میری جان و دل بھی ہے نثار، کیوں کر نہ ہو جناب کے بیٹا علی کا ہے، نہ ہو جناب کے بیٹا علی کا ہے، ثابت ہوا فلک پہ بھی چرچا علی کا ہے. دیکھا ہے میں نے چاند پہ مولا علی کا نام، اور وہ شخص جو رسول کی بن کے رہا ہے ڈھال، وہ شخص جو رسول کی بن کے رہا ہے ڈھال، چچا ہے مصطفیٰ کا تو بابا علی کا ہے، چچا ہے مصطفیٰ کا تو بابا علی کا ہے. اور پہچان میری یہ ہے کہ میں ہوں سگے نجف، پہچان میری یہ ہے
میں ہوں سگے نجف گردن پہ میری دیکھ لو پتہ علی کا ہے گردن پہ میری دیکھ لو پتہ علی کا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بے حسین انداز اور بڑا خوبصورت کلام جو آپ نے سنا. اب میں وقت یہاں پہ ہم بازار کے اندر حیدری سکون سسٹم کے تعاون سے یہ پروگرام آپ کی سماعتوں میں نظر کر رہے ہیں، اور کیونکہ 4 بجے لاک ڈاؤن ہو جاتا ہے، اب مختصر سی حاضری یہ سید عمر فاروق صاحب کل نظم کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں یہ پیش کریں گے، اور اس کے بعد آخری کلام جو ہے وہ محترم ساجد عزیز قادری صاحب جو ہے وہ پیش کریں گے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله کل نظم کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں مولا علی کا ہاتھ ہے زہرا کے ہاتھ میں اللہ نے منگا لی سر عرش روٹیاں اللہ نے منگا لی سر عرش روٹیاں کوئی تو ایسی بات ہے زہرا کے ہاتھ میں ہر کو رومال باندھ کے بولے یہ حسین ہر کو رومال باندھ کے بولے یہ حسین کیا کہ جا تیری نجات ہے زہرا کے ہاتھ میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سیدہ پاک کی بارگاہ کے اندر منقبت پیش فرما رہے تھے سید عمر فاروق مکی صاحب. اب کیونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، میں اپنے نہایت ہی خوبصورت سماحان مصطفیٰ چک سواری کی سرزمین سے جن کا تعلق جناب ساجد عزیز قادری صاحب، یہ اب آخری کلام جو ہے وہ پیش فرمائیں گے. تمام احباب محبت کے ساتھ سماعت کریں. اللہ آپ کے علم کے اندر عمر کے اندر برکت عطا فرمائے. آل اولاد تیری دا منگتا آل اولاد تیری دا منگتا تے میں گنگا لے زیانی پاؤ خیر محمد تائیں تے صدقہ شاہ جنانی تے بچیاں دا سر صدقہ حضرت اج نظر کرم دی پاؤ شام مقیم محمد پچھے
ते पाक जमाल दिखाओ। सामिन मोहतरम, मौला कायनात हमजाद मुस्तफ़ा दमाद मुस्तफ़ा की शहादत के हवाला से इसी माह मुक़द्दस के आखिरी अशरा 21 रमज़ान मुबारक को आपकी शहादत हुई। कुत्ताम एक औरत थी, इब्न मुलजम जो मक्का से आया कूफा के अंदर, उसने उसको देखा, वो आशिक हुआ। दूसरे दिन उसने निकाह का पैगाम पहुंचाया तो उस औरत ने कहा कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हक मेहर जो है वो मेरा तुझे अदा करना पड़ेगा। एक लौंडी, एक गुलाम और मौला कायनात का सर और 3000 दीनार, ये उसने हक मेहर कहा। इब्ने मुलजम कहने लगा कि मौला अली को मैं कत्ल करने जाऊंगा तो मैं कैसे बचूंगा। उसने कहा कि अगर तुम बच गए तो फिर तुम आ जाना, मुझसे निकाह कर लेना। उसने 1000 दिनार की तलवार ली, जहर के अंदर उसको बुझाया और फिर मस्जिद के अंदर जाके, कूफा की जामे मस्जिद के अंदर जाके हालत नमाज के अंदर मौला कायनात के ऊपर वार किया। और जब आप जख्मी हुए तो आपने आवाज बुलंद की कि रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। और जब इस इब्ने मुलजम को पकड़ा गया तो उस वक्त आपने फरमाया कि इसके लिए नरम बिस्तर लाओ, खाना अच्छा इसको दो, और फिर पानी मंगवाया। जब शरबत आपकी बारगाह के अंदर पेश किया गया तो आपने फरमाया कि इसको, मेरे मेहमान जो कातिल है मेरा, इसको दो। जब उसको पेश किया गया शरबत तो उसने इनकार किया। तो आपने फरमाया काश कि तू यहाँ पे ये पानी पी लेता तो हौज़े कौसर पे भी मैं तुझे जाम अता करता, लेकिन तू मेरे साथ रहना पसंद नहीं करता। 19 रमजान को आप जख्मी हुए और 21 रमजान को आपकी शहादत हुई। हज़रत ग्रामी कदर उनके मौला कायनात के फजाइल तो बहुत हैं, अगर उनकी शुजाअत देखी जाए, उनका इल्म देखा जाए, उनकी सखावत को देखा जाए तो बेशुमार ऐसे वाक़यात मिलते हैं कि हम जो है वो बड़ी आसानी के साथ उसके ऊपर घंटों गुफ्तगू कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं है। फिर जिंदगी हुई तो इंशाल्लाह एक प्रोग्राम हम करेंगे। अब मैं हमारी इस चक सवारी की निहायत ही खूबसूरत आवाज जनाब मोहम्मद इलियास चिश्ती साहब से गुजारिश करूंगा कि वो भी कलाम पेश फरमाएं। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। भिखारी हूँ मैं तो मोहम्मद के दर का, भिखारी हूँ मैं तो मोहम्मद के दर का। ज़माने के शाहों की परवाह नहीं है, भिखारी हूँ मैं तो मोहम्मद के दर का, भिखारी हूँ मैं तो मोहम्मद के दर का। ज़माने के शाहों की परवाह नहीं है, जो चाहा मिला है, जो चाहा मिला है, हाँ जो चाहा मिला है, जो मांगा मिला है। दामन में मेरे भला क्या नहीं है, भिखारी हूँ मैं तो
کے در کا اور چرچے ہیں ان کے مکالا مقام یہ کہتا ہے ہر کوئی اپنی زبان میں محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے کہ رتبے میں کوئی بھی انسا نہیں ہے کہ رتبے میں کوئی بھی انسا نہیں ہے بیکاری ہوں میں تو محمد کے در کا یہ فرما ہے لوگوں میرے مصطفیٰ کا بازو پکڑ کے علی مرتضیٰ کا بازو پکڑ کے علی مرتضیٰ کا ہوں میں جس کا مولا علی اس کا مولا ہوں میں جس کا مولا علی اس کا مولا علی کا نہیں جو وہ میرا نہیں ہے جو علی کا نہیں ہے وہ میرا نہیں ہے بیکاری ہوں میں تو محمد کے در کا بیکاری ہوں میں تو محمد کے در کا زمانے کے شاہوں کی پرواہ نہیں ہے بیکاری ہوں میں تو محمد کے در کا ماشاءاللہ یہ تھے جناب محمد ریاض چشتی صاحب چک سواری سے جن کا تعلق بڑی خوبصورت آواز بڑا خوبصورت انداز اللہ ان کی بھی عمر کے اندر اضافہ فرمائے اب سید عمر فاروق صاحب کلام پیش کریں جنگ ہے بندہ کانو مدد جینا وکھاوا پھر میں عباس نہیں ہوں پھر میں عباس نہیں میں پنجتنیاں پنجامی نت وچ جنگ نہ مکاوا پھر میں عباس نہیں ہوں پھر میں عباس نہیں من نہ پنجتن کے پاس سامعین محترم ابھی آپ نے سنا جو کہ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم انہوں نے پیش کیا تھا جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام صحابہ کرام 1.25 لاکھ صحابہ کرام جب سے واپسی کے اوپر آپ غدیر خم کے میدان کے اندر آئے تو اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا کائنات کا ہاتھ پکڑ کے آپ نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا کائنات کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا وہاں پہ ایک شخص آیا حارث اس نے آ کے سرکار کی بارگاہ کے اندر عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے نماز کے بارے میں کہا ہم نے مان لیا آپ نے حج کے بارے میں کہا ہم نے مان لیا آپ نے زکوٰۃ کے بارے میں بتایا ہم نے مان لیا یا رسول اللہ یہ تو بتائیں کہ کیا یہ بھی رب کی طرف سے ہے
یا آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ من کنت مولا فہذا علی مولا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رب کی طرف سے ہے. تو اب وہ شخص کہنے لگا کہ یہ رب کی طرف سے ہے تو پھر ہم پہ ہلاکت ہو. وہ وہاں سے گیا، اوپر سے کنکری اس کے اوپر گری، ایک پرندے نے آ کے کنکری کو چھوڑا، اس کے سر پہ لگی اور اس کے نیچے سے نکل گئی. اس طرح وہ واصل جہنم ہوا. یعنی مولا کائنات کا ذکر سن کر اہل ایمان خوش ہوتے ہیں، منافق جو ہیں ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے. اس لیے یہ ایسا ذکر ہے جو عبادت بھی ہے، جو مومن اور منافق کی پہچان بھی ہے. حضرات گرامی قدر، آئیں صرف اس ذکر کو ہی نہیں بلکہ مولا کائنات کی تعلیمات کو بھی عام کریں کہ جس طرح ساری زندگی انہوں نے رب کو یاد کیا، اللہ کا ذکر کیا، اور نماز کے وقت میں تمام معاملات کو چھوڑ کے اپنی جبین نیاز کو اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر جھکا دیا. اسی لیے تو ڈاکٹر اقبال نے بھی بڑی حسین بات کی ہے کہ اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں، ایک ضرب ید اللہ، اٹھی ہوئی تلوار جو ہے، اور دوسرا جو ہے مولا کائنات کے صاحبزادے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا کے اندر اپنے شہداء کو نہیں دیکھا، اپنے بیٹوں کی لاشوں کو نہیں دیکھا، اپنے بھتیجے کی لاش کو نہیں دیکھا، بلکہ جب نماز کا وقت آیا ہے تو سر سجدے کے اندر رکھ کے اسی وقت کہا ہے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. میدان کے اندر مولا کائنات کی موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے پھر وہ مرتا نہیں، خود موت ہی مر جاتی ہے. یہ تو ذریعہ ہے ملاقات علی کا، ورنہ موت حیدر کے غلاموں کو کہاں آتی ہے. علی برگا زمانے تھے کوئی پیر بھی تھا مینو، علی برگا زمانے تھے کوئی پیر بھی تھا مینو. علی باج محمد دا، علی باج محمد دا، کوئی ویر بھی کا مینو. علی برگا زمانے تھے کوئی پیر بھی کا مینو، علی برگا زمانے تھے کوئی پیر بھی کا مینو. اچھی ذات علی دیے، اچھی ذات علی دی
علی ورگا زمانے دے کوئی پیر بکھا مینوں علی ورگا زمانے